بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبدالرؤف عزیزی اور فہد علی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے ٹینشن کا نتیجہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، ٹینشن ایک ایسی چیز ہے، اگر کسی شخص پر مسلط ہو جائے تو اسے پگھلا کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے جتنا ممکن ہو اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قدرتی طور پر ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ سیلاب آ گیا، کوئی طوفان آ گیا، کوئی زلزلہ آ گیا وغیرہ، ان سے ہم اپنا بچاؤ فوری طور پر نہیں کر سکتے، اس سے بچنے میں وقت لگتا ہے۔ لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یوں کہیے کہ بہت سی ٹینشن ایسی ہوتی ہیں جو ہم خود پالتے ہیں۔ تو ایسی ٹینشن جو ہم خود پال رہے ہیں تو اس کو ہم ختم بھی کر سکتے ہیں۔ ہم بلا وجہ کی ٹینشن کیوں پالیں؟ جو چیز ہمیں نقصان دیتی ہے اسے ہم اپنے ساتھ کیوں رکھیں؟ انسان کی جو زندگی ہے اور انسان کا جو یہ جسم ہے یہ انمول ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا، اسے کوئی بیچ نہیں سکتا، اسے کوئی خرید نہیں سکتا، اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے۔ آپ فرض کریں کہ اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ مجھے آپ اپنا ہاتھ کاٹ کے دے دیں، میں 5 کروڑ روپے آپ کو دیتا ہوں، یا آپ کے جسم کا کوئی عضو آپ سے کوئی خریدنا چاہے، آپ کی باڈی کا کوئی پارٹ آپ سے خریدنا چاہے، تو آپ کسی بھی قیمت پر اسے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی ہر قیمتی چیز سے زیادہ قیمتی آپ کا جسم ہے، آپ کی باڈی ہے۔ تو اس قیمتی چیز کو آپ اپنی پیدا کردہ ٹینشن سے کیوں ضائع کرتے ہیں؟ اور یہ 100% درست بات ہے کہ ٹینشن انسان کو پگھلاتی ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو اس پر وہ انتہائی غمزدہ تھی۔ جس سال وصال ہوا انہیں بہت دکھ تھا، بڑا صدمہ تھا، اس سے پہلے بھی وہ کافی کچھ فیس کر چکی تھی۔ تو وہ فرماتی ہیں، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، یعنی مجھ پر مصیبتوں کے اتنے پہاڑ ٹوٹے، اتنی مشکلات مجھے فیس کرنا پڑی کہ اگر وہ مشکلات، وہ مصائب، وہ تکلیفیں، وہ ٹینشنیں دنوں پر ڈال دی جائیں، روشن دنوں پر ڈال دی جائیں، تو وہ روشن دن سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ جو مصیبت ہوتی ہے وہ رونق چھین لیتی ہے، روشنی کھینچ لیتی ہے، زندگی ختم کر دیتی ہے۔ صبت کا مطلب ہوتا ہے برسنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، انا صببنا الماء صبا، کہ پانی کس طرح سے اللہ تعالیٰ برساتے ہیں، ہر جگہ سے بارش کی بوندیں برس رہی ہوتی ہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی یہی لفظ استعمال کیا، صبت، کہ اتنی مشکلات مجھ پر برسیں، اتنے مصائب ٹوٹ پڑے کہ اگر وہ دنوں پر ڈال دیے جائیں تو دن رات میں تبدیل ہو جائے۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں سورہ مزمل پارہ 29 آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوم یجعل الولدان شیبا، قیامت کی ہولناکی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ جس کی دہشت سے، جس کے خوف سے بچہ بوڑھا ہو جائے گا، اس کی ٹینشن سے، اس کی ہولناکی سے بچہ اسی دن بوڑھا ہو جائے گا، اسے بوڑھے ہونے میں سالوں میں درکار نہیں ہوں گے، فوراً بوڑھا ہو جائے گا۔ تو یہ ہوتی ہے ٹینشن۔ تو اب انسان جو اپنے لیے ٹینشن پالتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جس کا ذریعہ آمدنی بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے، بہت کم پیسے کما رہا ہے، اور اس کے خواب ہیں میرے پاس بنگلہ ہو، گاڑی ہو، بینک بیلنس ہو، پراپرٹی ہو، بہت ہائی قسم کا لائف اسٹائل ہو، تو یہ سارے خواب، یہ سارے خیالات اس کے لیے ٹینشن کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اس نے اپنے لیے بلا وجہ کی ٹینشن پالی ہے جو اس کی زندگی کو ختم کر دیں گی۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکے ان چیزوں سے بچیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس میں خوش رہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس پر جو آپ کے پاس میسر ہے
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں رزق اور اپنی نعمتیں بڑھا دوں گا۔ تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا نواز دے جس کا آپ نے تصور بھی نہ کیا ہو، لیکن اگر آپ اس ٹینشن میں پڑ گئے تو بہت ممکن ہے کہ آپ وہاں تک نہ پہنچ پائیں اور آپ کی زندگی ختم ہو جائے۔ امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے۔ ویڈیو پسند آئے تو حوصلہ افزائی ضرور فرمائیے۔ السلام علیکم۔